ناظرین آداب، پیش ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے آج کا خصوصی خبرنامہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے تاکید کی ہے کہ وہ کم سے کم 1 سال تک سونا خریدنے سے پرہیز کریں اور پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال ضرورت کے مطابق ہی کرنے کی عادت بنائیں تاکہ مغربی ایشیا میں جاری کشیدہ صورتحال کے چلتے زر مبادلہ کو بچایا جا سکے۔ ان باتوں کا اظہار وزیر اعظم نے کل حیدرآباد میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے ملک کے عوام سے یہ بھی کہا کہ وہ ورک فرام ہوم کو دوبارہ بحال کرنے پر توجہ مرکوز کریں۔ وزیر اعظم کی اپیل اس وقت عوام کے لیے جاری کی گئی ہے جب عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ درج کیا جا رہا ہے اور لگاتار آبنائی ہرموز کی بندش سے ایشیائی ملکوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے گھریلو صارفین سے بھی کہا ہے کہ وہ کھانے کے تیل کا استعمال کفایت شعاری سے کریں اور کسان بھی بیرون ممالک سے درآمد کی جانے والی کیمیاوی کھادوں پر انحصار کرنے سے گریز کریں۔ دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کے ایک روزہ دورے پر ہیں۔ گجرات پہنچنے کے بعد انہوں نے ہمیر جی گوہل میں 1 کلومیٹر کا روڈ شو کیا۔ روڈ شو کے دوران لوگوں نے وزیر اعظم کا ڈھول بجا کر استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل اور نائب وزیر اعلیٰ ہریش سنگھوی بھی تھے۔ وزیر اعظم آج ہی سومناتھ مندر کی تعمیر نو کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر سومناتھ امرت پرو میں بھی شرکت کر رہے ہیں، جہاں وہ خصوصی سومناتھ پوجا میں حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی سربراہی میں کل نئی دلی میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی جس میں آنے والے مہینوں کے دوران ملک کے کئی علاقوں میں ممکنہ سیلابی اور گرمی کی لہروں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں وزیر داخلہ نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے جموں کشمیر، لداخ، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، اروناچل پردیش اور سکم میں 30 ہائی رسک جھیلوں کے لیے پیشگی وارننگ سسٹم تیار کرنے کے منصوبے میں کم از کم 60 جھیلوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں زیرو کیجویلٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ویژن کو
عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں جس خوشحالی اور امن و سکون کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا سہرا جموں کشمیر پولیس کے غیر متزلزل عزم اور ناقابل فراموش قربانیوں کو جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کل آرمڈ پولیس کمپلیکس زیون میں ایک تقریب کے دوران جموں کشمیر پولیس میں نئے بھرتی کیے گئے کانسٹیبلوں کو تقرر نامے پیش کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ایل جی نے انہیں پولیس میں شامل ہونے کے لیے مبارکباد دی اور ان پر زور دیا کہ وہ دیانتداری، غیر جانبداری اور پورے عزم کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کریں۔ ایل جی نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس قربانی، عوامی اعتماد، سیلف لیس سروس ڈیوٹی کا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے اس بات کو بھی دہرایا کہ دہشت گردی کی تمام صورتوں کا کلا کما کرنا ان کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات اور دیگر سینئر پولیس و سول افسران بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کل گاندربل میں 42 کروڑ روپے مالیت کے 9 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے ضلع میں جاری ترقیاتی عمل اور زیر تکمیل اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے اہم سندھ ریور فرنٹ پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تعمیر کی جانے والی لائبریری اور ریڈنگ روم کا سنگ بنیاد رکھا۔ ملشاہی باغ میں تاریخی مسجد اور حمام کی بحالی کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے علاوہ 1.16 کروڑ روپے کی لاگت والی جدید تشخیصی مشینری کو ڈسٹرکٹ اسپتال گاندربل کے حوالے کر کے اسے عوام کے نام وقف کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سندھ فارسٹ ڈویژن کے نئے ڈویژنل آفس کا افتتاح کیا، جو 1 کروڑ 11 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ خوراک و رسدات اور امور صارفین کے وزیر ستیش شرما نے کل تلملہ میں کھیر بھوانی استھاپن پر حاضری دی۔ وزیر نے جموں کشمیر میں مذہبی تقریبات کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سالانہ میلہ کھیر بھوانی کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ میں افسران کو سبھی طرح کی تیاریوں کے لیے ایک جٹ ہونے کی تاکید کی گئی۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔